ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر اعظم ایک صاحب، سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آج کل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ترکی کے 3 روزہ دورے پر گئے ہوئے ہیں اور آج ان کی واپسی متوقع ہے۔ اس 3 روزہ دورے میں انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا اور پاکستان کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ہمارے صدر ٹرمپ صاحب، 1.5-2 سال پہلے وزارت سنبھالی تھی، انہوں نے اپنا صدارت سنبھالی تھی امریکہ کی، تو اس سے پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے، اور وہ کہ جی ہم ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور بھارت کو ترجیح دیتے رہے، اور ابھی بھی بھارت کو ہی ترجیح دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھارت سے تھوڑا آہستہ آہستہ نالاں ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے اسے تعاون مانگا ہے پرائم منسٹر سے، اور پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے، اور وہ ڈو مور کا جو منترا چل رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ یہ ہماری ایک ڈپلومیٹک بہت بڑی سکسیس ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اشارہ دیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ میں عمران خان سے جلد ملوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے کشمیر کے اندر مسلسل ظلم و ستم کی فضا قائم ہے، روزانہ کے حساب سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو عالمی ضمیر ہے وہ تو مردہ ہو چکا ہے اور سویا ہوا ہے۔ تو اس کو مطلب پاکستان کو اس حوالے سے ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ تاکہ جو کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جاری ہے، 7 لاکھ فوج ہے، لوکل ان کی اپنی فورسز ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ سفارتی سطح پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر صرف ہمارا ایک انٹرنیشنل ایشو کشمیر کا ہی تھا، اور جو کہ آپ نے دیکھا کہ وہ وہیں پر ہے جہاں پہ 1948 میں تھا، اس کو ٹوٹنگ کہتے ہیں، جبکہ ان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو خود ایڈمٹ کیا تھا انہوں نے وہاں جا کے کہ میں جو ہے اس سے صواب رائے کراؤں گا، اور کشمیریوں کو حق دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہی تھا، جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو میجورٹی مسلمانوں کی اسٹیٹس تھیں، ان کو حق دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہیں پاکستان۔ اس پہ بھی انہوں نے جوناگڑھ اور زبردستی حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ مسلم آبادی اکثریت تھی وہاں پر۔ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کچھ منسٹرز جو ہیں وہ اس قسم کے لینگویج یوز کر رہے ہیں، ان پارلیمنٹری ہیں، اور ناٹ بفٹنگ ٹو دی منسٹرز، ناٹ بفٹنگ ٹو دی ممبرز آف دی پارلیمنٹ، اور ایک رانگ میسیج آتا ہے، اور خواہ مخواہ وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، بات کچھ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ پھر تنقید کی زد میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اسمبلی کا ماحول بھی خراب رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، ایک بھی کوئی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، اور یہی صورتحال اگر جاری رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ 5 سال یوں ہی ہلہ گلہ میں گزر جائیں گے اور کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا مسعود حسین صاحب کو، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں،
ہی از ویئرنگ سو مینی کیپس ایٹ ون ٹائم. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں جب ان کو بلاتا ہوں تو میرے پروگرام میں یہ ضرور آتے ہیں. تو ہمارا پرانی دوستی بھی ہے, 50 سال پرانی میرے بھی استاد ہے. محترم ہیں یہ. ہاں, تو ویلکم آغا صاحب آپ کو. تھینک یو ویری آپ مچ. تشریف لائے اور شارٹ نوٹس پہ آپ نے. مطلب I can't say no to you. ہاں جی, تھینک یو. Otherwise, you know, I don't appear on television. Yes, I know you very seldom go to other channels. Thank you very much for your kind visit, sir. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں ٹرکی میں, اور طیب اردگان سے ان کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے بڑا ان کو کمپلیمنٹ کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے کرکٹ کے میدان میں کامیابی حاصل کی ہے وہ اسی طریقے سے آپ سیاست میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے ان کی اس تجویز کا بھی خیر مقدم کیا ہے کہ پاکستان, ترکی اور افغانستان سہ افریقی کانفرنس بلائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں, ریجن میں اسٹیبلٹی پیدا ہو. آپ ان کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہے وہ ایک تاریخی روابط ہیں, اور تاریخی جو روابط اور دوستی ہے وہ بہت زیادہ گہری ہے, اور اس کا بار بار عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا. پھر جو سب سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے گولن جو پارٹی ہے, جو مطلب جس کے بارے میں ترکی کے حکومت کہتی ہے کہ یہ انتہا پسند ہیں اور یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, تو اس کو بھی انہوں نے انڈورس کیا. جی ہاں, اور بالکل. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اردگان صاحب کے اس خیالات کی حمایت کرتے ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں جو انہوں نے گولن کے بارے میں کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی فرمائی, بہت بڑا مطلب یہ کہ یہ پیش رفت ہوئی ہے ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان, کہ استنبول میں 31 جنوری کو, استنبول میں 31 مارچ کو باقاعدہ یہ ہے کہ سہ فریقی کانفرنس ہوگی, جس میں ترکی, پاکستان اور افغانستان جو ہے مل بیٹھیں گے. اور اس میں جیسا کہ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے نمائندے بھی آئیں گے. تو اگر طالبان کے نمائندے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے افغانستان کے سلسلے میں, اور افغانستان میں اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی فتح پاکستان کی ہے. کیونکہ افغانستان کے جو گڑبڑ ہے, جس قسم کی افراتفری ہے, جس طریقے سے وہاں داعش آ کے بیٹھ گیا نگرہار کے قریب, اس سے پاکستان کو بڑے خطرہ لاحق ہیں. ان کو افغانستان کو اندرونی طور پر بھی خطرہ ہے ان سے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں بالکل. تو اچھا, دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے سلسلے میں ترکی کا موقف بالکل وہی ہے جو پاکستان کا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کشمیر میں اس وقت تحریک جاری ہے وہ ایک مقامی تحریک ہے, انڈیجنس موومنٹ ہے, اور اس انڈیجنس موومنٹ کا جو مطالبہ ہے وہ تاریخی مطالبہ ہے, جو کہ اقوام متحدہ کے روح کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استصواب رائے کا حق دیا جائے, ہمیں ہماری جو خواہش ہے اس کا احترام کیا جائے, جیسا کہ ہندوستان کے نیتاؤں نے تسلیم کیا تھا, جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ نہرو نے بھی کہا تھا کہ میں واپس جانے کے بعد یہ کشمیریوں کی رائے معلوم کروں گا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. تو آج اس واقعے کو یا اس یہ چیز پارٹیشن پلان میں بھی تھی کہ جہاں پہ مسلم اکثریت ہوگی وہ فیصلہ اپنا خود کریں گے, لیکن وہاں پہ مہاراجہ تھے تو اس لیے انہوں نے نہیں, وہ مہاراجہ بھی دیکھیے وہ بھی مطلب یہ کہ 1 سال تک تو ایک سال تک بات اصل یہ ہے کہ وہ تو کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ اس کی خواہش ضرور تھی, جیسا کہ میں نے پڑھا کہ وہ آزاد رہنا چاہتا تھا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جو ایکسیشن کا خط ہندوستان دکھلاتا ہے اور جس پر کہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ صاحب میں بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں, آپ یقین کیجئے کہ آج بھی آرکائیوز میں دیکھ لیں, برطانیہ کے اس میں دیکھ لیں آرکائیوز میں, اس نے یہ لکھا کہ شرط یہ ہے کہ اگر کشمیر کے عوام چاہیں تو مطلب یہ کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں یا پاکستان. تو یہ لفظ رکھا ہے کہ جب تک کہ ان کی رائے معلوم نہیں کی جائے گی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو خود راجہ تھا اس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ بغیر کشمیری عوام کی رائے معلوم کیے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. تو یہ کہ اس پر مطلب یہ کہ اردگان صاحب نے بھی حمایت کی ہے. پھر یہ کہا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف دونوں جو ہے ملک جو ہے وہ ساتھ مل کے مطلب کام کریں گے, لڑیں گے. اور یہ ہے کہ جس طریقے سے اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا تخریبی کارروائی اب بھی کر رہی ہے اور اس میں اس کو مطلب ہر چند کے پسپائی ہوئی ہے, خاصا دور چلے گئے ہیں وہ لوگ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ دس از اے بگ تھریٹ فار ٹرکش, از اے بگ تھریٹ ٹو پاکستان ایز ویل. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں عمران صاحب کی ہوئی ہے وہ دورے کی وجہ سے بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ تجدید عہد وفا, انہوں نے وہاں پر آغا صاحب
پاک ٹرکش جو بزنس کونسل ہے ان کو بھی ایڈریس کیا جب وہی میں اسی طرف آ رہا تھا۔ ہاں، تو ان کو یہ کہا کہ آپ جو ہے سرمایہ کاری کے لیے پاکستان آئیں اور آپ کو میں مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی فیسلٹی دوں گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو مطلب عملی جامہ کیسے پہنایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں دراصل پرابلم یہ ہے کہ ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے، اور ہم کہتے تو ہیں کہ جی ہم ون ونڈو آپریشن کریں گے، لیکن وہ جو ون ونڈو ہے وہ 15 ونڈو کے اندر جا کے کھلنا نہیں، شروع ہو مگر جاتی میرا ہے۔ خیال ہے کہ اب دیکھیے عمران صاحب کے ساتھ جو ہے نا بڑی اچھی ٹیم ہے، اور جو اچھی ٹیم ہے، اقتصادی ماہرین کی بات کر رہا ہوں۔ سر اقتصادی ماہرین نے تو بیڑا گرک کر دیا۔ آپ دیکھیں کنٹری فائنینشیل کرائسس میں ہے، اور وہ ان کو پتہ تھا کہ ملک کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، تو آپ دیکھیں وہ تو صبح سے لے کے شام تک اخباروں میں اسی بات کا تو رونا ہے کہ اکنامک ٹھیک ان کی اچھی نہیں ہے۔ دیکھیے کلن صاحب، میں آپ کے سامنے بڑے مطلب اجازت لے کے بات کر رہا ہوں، آپ کا ایک مقام ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی لوگ اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف اور فائنینس کی مینجمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں نا، وہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ 5 مہینے کے اندر آپ کون سا وہ گول کھلائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اقتدار انہوں نے سنبھالا تو میں پریزیڈنٹ الوی صاحب کا بیان آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ریکارڈ پر ہے۔ اس نے کہا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ہمیں یہ بات سن کے ہم خوف زدہ ہو گئے کہ خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ خود انہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا نہیں، لیکن آغا صاحب میں تھوڑا سا اجازت چاہوں گا آپ کی، آپ کو یہاں روکوں گا۔ یہ سارا دن جو ٹی وی کے اوپر آتے تھے ہمارے اسد عمر صاحب فلانا، یہ تو فیگرز لے کر آتے تھے۔ اس وقت حکومت کی یہ صورتحال ہے فائنینشیل، اتنا گردشی قرضے ہیں، اتنا لون چڑھا ہوا ہے، یہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا ہے، اور سارا کچھ 1.1 ٹریلین ڈالر کا سرکولر، یہ فیگرز تو کھڑے ہو کے دیتے تھے۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا الوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے عوام نہیں، کو مگر پتہ تھا۔ جس چیز کو آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر تو اکنامی میلٹ ڈاؤن ہوا، اور یہ کہ انہوں نے جو قرضے لیے تھے، قرضے لینا کوئی بری بات تو نہیں۔ پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ یہ کہتے کہ جی ہماری آپ کارکردگی 100 دن میں دیکھیں؟ 100 دن تو سنبھلنے میں بھی نہیں لگتے ہیں، سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی آپ 6 مہینے بعد جج کریں، 1 سال کے بعد جج کریں۔ سر بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے جہاں پر 100 دن کی بات ہوتی ہے نا، وہ مغرب کا معاشرہ ہے جہاں پر کہ انسٹیٹیوشن مضبوط ہیں، ہے نا، انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کیا انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہے، نہیں دینے کی ضرورت تھی، میں یہی بالکل کہنا میں چاہ آپ سے رہا ہوں۔ اتفاق کرتا ہوں کہ 100 دن کی بات کرنی نہیں چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ جس ملک میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے اختلافات ہوں، جبکہ منفی رویے ہوں، جی ہاں، تو اس میں 100 دن میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب 100 دن کے اوپر ہی آپ دیکھیں 1 مہینے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، ٹی وی ٹاک شوز میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک معاشرہ جو ہے پاکستان کا معاشرہ، اس میں استحکام نہیں ہے، یہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے، جو مطلب جس کے منہ میں جو آئے وہ مطلب بول رہا ہے، یا بقول آپ کے کہ بک رہا ہے، کیا بک رہا ہے اس کو خود بھی نہیں معلوم۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سچویشن اس وقت پاکستان کی ہے، وہ پاکستان کی سچویشن جو ہے نا، یہ اگر ایمانداری سے نواز شریف صاحب یہ ہے نا پورے ملک کے بارے میں، آپ نے آغا صاحب لفظ بک یوز کر لیا، لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں دیکھیے کوئی ناراض نہیں ہوتا، دیکھیے ہم پھر بھی مہذب انداز سے بات کر رہے جی ہیں۔ ہاں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے خیر، وی آر کمنگ بیک ٹو دی ٹرپ آف عمران خان ٹو ٹرکی۔ دیکھیے وہ قونیہ بھی گئے جہاں مولانا روم کا مزار ہے، اور یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران صاحب کے سلسلے مجھے ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے، جی بالکل، ان میں جو تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ پاکستان میں نہ آئی ہو، لیکن ان کے دل اور ذہن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ وہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے جب الیکشن لڑ رہے تھے، وہ 6 مہینے پہلے آنی شروع ہو گئی، ایگزیکٹلی۔ تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کا خوف، اللہ کا محبت، اللہ سے مطلب یہ کہ رجوع کرنا، جو اللہ سے رجوع کرے گا تو اس کو کامیابی اس کے قدم چومے ہی چومے گی۔ آپ مدینے گئے، کس طریقے سے روضہ رسول پہ بالکل، وہ تو ننگے پاؤں اترتے، جہاز سے اترتے ننگے پاؤں، روئے مدینہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں روئے، سلام کیا۔ اس کے بعد قونیہ گئے۔ اچھا لیکن ایک بات یہ بتائیں کہ یہ ننگے پاؤں اگر چلے جا رہا ہے کوئی ایک احترام کی وجہ سے، اس پہ بھی ٹاک شو ہو جاتے ہیں کہ ننگے پاؤں۔ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے بات میں نے آپ سے بتانا کہ پاکستان کا معاشرہ نیگیٹو معاشرہ ہے نا، یہ ایک ایسا بیہودہ معاشرہ بن چکا ہے کہ یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتا ہے، کیڑے نکال، بہت اچھی چیز ان کو نظر ہی کوئی نہیں آتی، بہت اچھی بات کہی، ان کو کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی، اچھا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اچھی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو عمران خان جب قونیہ گئے، اچھا قونیہ میں ظاہر ہے کہ
مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حس قرآن در بن پہلوی، یعنی فارسی میں یہ قرآن ہے، یعنی اس کی اتنی عظمت ہے یہ آپ کو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کونیا گئے ان کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے مولانا روم کے توسط سے ان کی مثنوی کے توسط سے کہا کہ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے جو میں یہاں پر میں یقین کریں آپ یقین کریں سر کہ اگر آپ کو بھی موقع، مجھے اگر ترکی جانے کا، میں نہیں گیا ہوں ترکی، لیکن اگر مجھے جانے کا موقع ملا تو میں 2 جگہ ضرور جاؤں گا۔ ایک تو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی استنبول میں ہے، اور ایوب انصاری صاحب وہ تھے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی اور اسی مکان میں انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ ایوب انصاری کا مزار وہیں ہے، وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد دوسرا قونیا میں ہے مولانا روم کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے محبت کا، عقیدت کا اور مولانا روم کے مثنوی کے پس منظر میں جس طریقے سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں وہ قابل تعریف ہے۔ اور کوئی بھی پاکستان کا حاکم، میں جدید حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کبھی اس قسم کے مطلب یہ کہ الفاظ نہیں کہے، اور وہ اپنے بارے میں اپنی خود نمائی میں اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے کہ وہ تہذیب، تمدن، اسلامی اقدار یا جدید جمہوری اقدار سب کو بھول چکے تھے۔ لیکن عمران صاحب یہ کار کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے نا، اور اس سے ایک دم مطلب یہ کہ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ اس معاشرے کے اندر جو گھن ہے، جو سڑائن ہے، جو تعفن ہے، اتنی جلدی نہیں جائے گا۔ یہیں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ابھی وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، سو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔